کہ یہ جو ہم ناطہ جوڑتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کا معیار کیا ہو. اگر ہم کسی سے محبت کریں تو کیوں کریں، اور اگر کسی سے نفرت کریں، اگر ہم کسی کے متعلق اپنے دل میں کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے یہ بندہ، تو ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم کس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور کس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار مینوں یہ بڑا ہی چنگا لگتا ہے، میں اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں. تو کیا ہے یہ؟ بڑا فتنوں کا دور ہے. اس گئے گزرے دور میں آج اگر محبت ہے تو لالچی، کسی سے ناطہ ہے تو غرضی، آج کسی سے تعلق ہے تو اگر کوئی غرض و غایت ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی مقصد ہے، تو کسی سے محبت کی جاتی ہے اور اس کو بڑی محبت جتائی جاتی ہے، میں جناب تیرے ساتھ بڑا ہی پیار کرتا ہوں. لیکن اصل یہ نہیں ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے یہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے. یہاں مقصد پورا ہوا، وہاں محبت کے ناطے بھی ٹوٹ گئے. یہاں کام ختم ہوا، وہاں جناب تو کون تھے میں کون. جو ہمیں دین نے پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ سنیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو. اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کی خاطر، اور اگر کسی سے نفرت کرو تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر. اب اس کا مفہوم بڑا گہرا ہے. میں ایک بڑی پیاری سی روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، صحیح مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اگر ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تو ان کا مقصد تھا اللہ کی رضا. کہاں ہیں وہ؟ آ جائیں. جب ان کو بلاوا ہوگا، ان کو بلایا جائے گا، تو رب تعالیٰ فرمائے گا آ جاؤ، تم نے دنیا میں میری خاطر محبت کی، آؤ آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کی رحمت کا ٹھنڈا سایہ ان لوگوں کو میسر آئے گا جو دنیا میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے فرمایا بتاؤ اسلام کی افضل کڑی کون سی ہے؟ اب سوال کرنے والے سید الانبیاء ہیں اور جواب دینے والے کون ہیں؟ جنہوں نے دین حضور سے سیکھا. اسلام کی افضل کڑی، تو سب سے پہلے عموماً اگر ہم سوال کرتے ہیں تو سامنے سے جواب کیا آئے گا جی؟ نماز ہوگی نا. تو صحابہ نے بھی یہ جواب دیا. حضور نے فرمایا اسلام کی افضل کڑی کون سی ہے؟ یا رسول اللہ نماز. حضور نے فرمایا یہ بھی اچھی ہے، نماز ٹھیک ہے، لیکن جو میرا مقصد تھا وہ اس میں پورا نہیں ہوا. بتاؤ اسلام کی افضل کڑی کون سی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر رمضان کے روزے. اب یہ دیکھیں نا، بھوک اور پیاس کی مشق ہے، تو سارا دن کام پہ بھی اور دفاتر میں بھی اپنی ضروریات زندگی کے لیے بھی بندہ تگودو کرتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس کی مشق ہے. روزے کوئی یقین کریں یہ اللہ کا انعام ہے جو ماہ صیام کے روزے رکھ رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ پھر روزے ہیں اسلام کی افضل کڑی. حضور نے فرمایا یہ بھی اچھے ہیں، لیکن جو میرا مفہوم و مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ پھر جہاد ہے. انہوں نے حج کا بھی نام لیا، جہاد کا بھی نام لیا، لیکن سنو میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی سب سے افضل کڑی جس کو قرار دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو یہ وہ ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے خلوص اور پیار کا، للہیت کا رشتہ رکھنا. اور اگر کسی سے نفرت کی جائے تو وہ بھی اللہ کی خاطر. اب کیوں جی؟ محبت اللہ کے لیے اور نفرت کا مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اگر کسی سے نفرت کریں؟ آپ میں سے اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو یار، یہ جیل ہے نا، جیل، اس کے دروازے پہ لکھا ہے ایک جملہ. انہوں نے لکھا کہ نفرت گناہ سے ہے، انسان سے نہیں ہے. جملہ بڑا گہرا ہے. جیل میں کون جاتے ہیں جی؟ گناہگار. لیکن سارے وہاں پہ گناہگار ہی نہیں جاتے. کبھی کبھی جناب یوسف کو بھی قید خانے لے جایا جاتا ہے، کبھی کبھی قید خانے میں حضرت یوسف جیسے بھی چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے جیل کے مین گیٹ پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے جس پہ لکھا کہ نفرت انسان سے نہیں ہے، نفرت اس کے گناہ سے ہے، اس کے کردار سے ہے. اس سے نفرت کرو جو شریعت کی دھجیاں اڑائے، وہ چاہے کوئی بھی ہو. اس سے نفرت کرو، اور نفرت بھی اسی غرض و غایت کے ساتھ. اس سے کہو بھائی
تم غلط کر رہے ہو، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا، ایسے نہ کرو۔ اور جب اس نہج پہ آپ پہنچیں گے تو حضور کا یہ فرمان ہے، جب تمہاری محبت کا معیار اللہ کی رضا ہوگی، اللہ تمہارا ایمان ہی مکمل فرما دے گا، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آئیں سنیں، اس کا مفہوم بڑا ہی گہرا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے آج تعلقات ہیں جو غرضی ہیں، اسی وجہ سے ہمیں محبت کی چاشنی نصیب نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمیں ایمان کی مٹھاس بھی نصیب نہیں ہے۔ سنو یار، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان، صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بندہ نا کسی اپنے دوسرے بھائی سے دوسری بستی میں ملاقات کے لیے جا رہا تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ تو کہا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نا فلاں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے سوال کیا بھئی کیوں جا رہے ہو؟ اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا تھا، کوئی نیکی کی تھی؟ اس نے کہا نہیں، کوئی احسان نہیں اس نے میرے اوپر کیا، کوئی نیکی نہیں کی۔ تو کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر میں اس سے پیار کا ناتا رشتہ جوڑ رکھا ہے میں نے اللہ کے لیے۔ تو وہ فرشتہ پھر جواب دیتا ہے، اس کو کہتا ہو بھائی تجھے مبارک ہو، میں انسان نہیں ہوں، انسانی روپ میں رب کا فرشتہ ہوں، اللہ کا اذن اور پیغام لے کے آیا ہوں کہ جس طرح تو اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ بولے ذرا سبحان اللہ۔ یار ویکھیا کرو میرے وال، یار سنیا کرو، مہربانی تہاڈی۔ سننے کا مزاج جو ہے نا، یہ جتنا مرضی بڑا خطیب ہو نا دنیا کا، تو سامنے بیٹھے والے کہیں بھائی لگا رہا سا تو کوئی نہیں بولنا، تو وہ فیل ہے، ناکام ہے نا جی۔ تو سامنے والے مجھ جیسے طالب علم کو بھی محبت کے ساتھ سنیں، کہیں کہ یار کچھ نہ کچھ مل ہی رہا ہے نا، اور نہ ہو نہ لو کچھ ہونا تو چنگا ہے نا، نہ ہو نہ لو کچھ نہ کچھ تو ہونا چنگا ہے نا یار۔ تو آپ ذرا جا کے مہربانی آپ کی یہ محبت اور مسکراہٹ میرا جو ہے نا وہ حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ایک بار کہیں ذرا سبحان اللہ، سارے بولو جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سنیں ذرا، یہ محبت آج سے میں اور آپ عہد کریں، ہم اپنے گھروں میں ضروریات زندگی کے لیے بہت کچھ لے کے جاتے ہیں، ظاہر ہے نان و نفقہ کے لیے ہمیں ضروریات زندگی کی ضرورت ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے گھر میں راشن لے کے جاتے ہیں۔ تو آج یہ پیغام سنیں، اگر آپ بازار سے کوئی چیز خریدیں تو اسی وقت اللہ کی رضا کی نیت فرما لیں۔ جو آپ گھر میں بھی چیز لے کے جا رہے ہیں نا، تو کہیں یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر جا رہا ہوں، یہ جو گھر میں ضرورت ہے، گھر کی ضرورت لے جا رہا ہے، نیت یہ کر کے یا اللہ تیری رضا کے لیے لے جا رہا ہوں، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جو دل کے حالات ہیں نا وہ جانتا ہے، اللہ واقف ہے اپنے بندوں کی کیفیت، بندے کے دل میں حالات کیا ہیں۔ تو جب آپ یہ نیت کریں گے تو جہاں ضروریات زندگی پوری ہوں گی وہاں آپ کو نیکیاں بھی میسر ہوں گی۔ اور تیسری بات، محبت کا ناتا بھی مضبوط ہوگا۔ آج اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے تعلق نہیں تو نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیا ہیں۔ میں نے کہا غرضی محبت جو ہے یہ تھوڑے دنوں کی ہے، تھوڑے دنوں کی محبت ہے غرضی۔ ہمیں تو دین نے یہ سکھایا، مشکات کی یہ روایت ہے، ایک فاشا عورت طوائف سرے راہ جا رہی تھی، اسے پیاس لگی، اس نے کنویں سے پانی پیا اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک کتا بھی بلک رہا ہے، وہ پھر دوبارہ کنویں میں اترتی ہے، اپنا موزہ پانی سے بھرتی ہے اور لا کر کے اس کو پلاتی ہے۔ یہی ادا عرش والے کو پسند آ گئی، یہی ادا اللہ کو اتنی سونی لگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی خطاؤں کو بخش دیا۔ اور یار جانور سے بھی اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے جائے کہ وہ فاحشہ ہی کیوں نہ ہو۔ یار جو اللہ کی مخلوق سے بھلا کرنے والا ہو، جو اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کی خاطر پیار کرے، کسی ماڑے کے کام آئے، کسی دکھیارے کی مدد کرے، کسی گرتے ہوئے کو تھام لے اور کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر، یہ رب کی مخلوق ہے۔ چلو یہ تو ناتا ہے نا ہمارے پاس کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یار ہم سب کو کس نے پیدا کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ رزق دینے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے،
یہ یقین کریں ہماری پرکھ اور آزمائش ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اللہ کی رضا کی طاقت کتنی ہے. ایک حکایت کے لفظ ہیں, کسی جگہ میں نا ایک درخت کی لوگوں نے نا پوجا شروع کر دی. لوگوں نے اس درخت کی پرستش شروع کر دی, پوجا شروع کر دی. تو اس علاقے کے ایک نوجوان جس کے دل میں نا یہ بات آئی کہ یہ لوگ کس نہج پہ نکل پڑے کہ ایک درخت کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا. یقین کریں انسانوں کی تاریخ کو اگر کھنگالے نا تو اس نے مانا تو پتہ نہیں کس کس کو اس نے مان لیا. حشرات الارض کے سامنے یہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا انسان, اور نہ ماننے پہ آئے تو عرش والے کی بھی نہیں مانتا. یہ حضرت انسان کی کہانی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس نے پتھروں کو سجدے کیے, اس نے حیوانوں کو سجدے کیے, اس نے بے جان چیزوں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکے, لیکن نہیں مانی تو رحمان کی بات بھی نہیں مانی. لوگ نہ درخت کی جب پوجا کرنے لگے تو جوان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ ہو کہ اس درخت کو اس سرے سے کاٹ دوں, کام ہی ختم ہو جائے, پھر لوگ اس کی عبادت نہیں کر سکیں گے. اس نے کلاڑا لیا اور نکل پڑا جناب درخت کو کاٹنے کے لیے. ابھی رستے میں پہنچا کہ شیطان آ گیا انسانی روپ دھار کے نا. تو اس نے کہا بھائی میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ لوگ دیکھو نا یار, درخت کی انہوں نے پوجا شروع کر دی ہے, تو میرا ارادہ ہے میں درخت کو سرے سے ہی کاٹ دوں, میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا یار کام تو تیرا ٹھیک ہے, لیکن تجھے مجھ سے پہلے کشتی لڑنی پڑے گی. پہلے میرے ساتھ کشتی کرو, اگر تو جیت گیا تو تو جا کے درخت کو کاٹ دینا. جوان تھا, کوی تھا, اس کو مان تھا اپنے اوپر. اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے, چلو آ جاؤ. ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور شیطان کو چت کر دیا. ایک ہی وار میں شیطان کو ڈھیر کر کے اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا. کہا میں جیت گیا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں درخت کو کاٹنے کے لیے. شیطان نے کہا اچھا اس طرح کرو, تیرا کیا لیتے ہیں لوگ, کرنے دو, میں نہ تجھے رقم دے جایا کروں گا, پیسے دے جایا کروں گا, رات کو آؤں گا تیرے سرانے رقم ہوگی. یار لوگ ہی کر رہے ہیں نا. آج میرا اور آپ کا مسئلہ ہے یہ, ہم کسی کو روکتے نہیں, لیکن مجال ہے کوئی میری ذات پہ انگلی اٹھائے اور میں خاموش رہوں. جب میری ذات کی بات آتی ہے تو پھر جناب میں چودھری بھی ہوں, میں وڈیرا بھی ہوں, اور میں سارا کچھ ہی ہوں. لیکن جب اللہ رسول کے دین کی بات آتی ہے, نہیں جی مولویاں ٹھیکہ لیا ہے بس. خدا کے لیے یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے, اور حضور کے کلمے کی برکت سے یہ اتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں. تو جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو ہم میدان عمل میں نکلتے ہیں, اور جب دین کی باری آتی ہے تو ہم کہتے نہیں جی وہ فلاں چلا جائے گا, وہ فلاں چلا جائے گا. تو اب اس نے بھی یہی کہا کہ چلو تجھے کیا لگے, تو پیسے لے لینا. یہ آمادہ ہو گیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, روز دے جایا کرے گا, میں روز تمہیں پہنچا دوں گا. ایک دن پیسے آ گئے, 2 دن آ گئے, 3 دن آ گئے. نوجوان کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے درخت کو کاٹنے کی, مجھے مال مل رہا ہے. تیسرے دن کے بعد نہ شیطان نہیں آیا پیسے دینے کے لیے. اس نے سرانہ اٹھایا, نیچے پیسے کوئی نہیں تھے. اس نے کہا اچھا اب اس کا مطلب ہے 2-3 دن اس نے پیسے دیے, اب وہ اپنی بات سے مکر گیا. اس نے پھر کلاڑا پکڑا اور کہا چلو آج تو میں درخت کو کاٹ کے ہی رہوں گا. یہ پھر گیا, شیطان رستے میں پھر آیا. اس نے کہا پہلے کشتی لڑنی پڑے گی. تو اس کے دل میں تھا, مان تھا اس کو اپنے اوپر کہ میں نے پہلے بھی اس کو چت کر دیا, یہ کون سا مشکل کام ہے. اب شیطان نے ایک ہی وار میں اس جوان کو ڈھیر کر دیا. ایک ہی وار میں جوان کی چھاتی پہ بیٹھ کے کہتا ہے اور سن پگلے, پہلے تیرے پاس طاقت تھی اللہ کی رضا والی, پہلے تیرے پاس قوت تھی اللہ کی محبت والی, اللہ کی رضا والی, پہلے تو نے شیطان کو بھی چت کر دیا. اب تیرے پاس غرض و غایت والی قوت ہے جو میں نے ایک لمحے میں ڈھیر کر دی ہے. اب تو اللہ کی رضا کے لیے درخت کو کاٹنے کے لیے نہیں جا رہا, آج تو اس لیے نکلا ہے کہ تجھے مال نہیں ملا, آج تو اس لیے نکلا ہے کہ تجھے دولت نہیں ملی. اور بھائی صاحبو, اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھو گے تو یہ مضبوط ہوگا, ایمان مکمل ہوگا. اور جب غرضی تعلق ہوگا, مطلب کا تعلق ہوگا, تو یقین کریں پھر آپ کو 1 2 3 5 چلے سال بھی لگا لیں, اس کے بعد کوئی منہ نہیں لگائے گا, اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور حضور کی حدیث مبارک ہے, حضور نے فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. بدبخت ہے وہ بندہ
کہ اس کی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے یار اے تے کہہ دا حیا ہی نہیں کردا اور پائی اسلام ہی بھائی بدبخت ہے وہ بندہ. حضور کا فرمان ہے اصل عزت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرنا. اور جب آپ اس عمل پہ کارآمد ہوں گے تو حضور کا فرمان ہے آپ کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. آپ کا ایمان جب مکمل ہوگا، جب اپنے دلوں سے نفرت کی کھوٹ کو ختم کریں اور اللہ کی رضا کی محبت کا معیار پختہ کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا. دعا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نفرت، ہمارے پیار کا جو معیار ہو وہ اللہ کی رضا ہو. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.